لباس کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ لباس کی ایک خصوصیت یہ ہے، آپ نے 2 دن 4 دن پہنا تو یہ میلا ہو گیا. میلا ہونے کے بعد 2 طرح کے ریئیکشن ہو سکتے ہیں. یا تو اس لباس کو آپ رہنے دیں 1 مہینہ 2 مہینے، آپ اس پہ کوئی کچھ نہ کریں، تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ یہ لباس اب 2-4 ماہ کے بعد جب آپ اس کو دھوئیں گے تو یہ غالباً اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کو دھو کے دوبارہ استعمال کیا جائے. لیکن اگر مناسب فرصت میں اس کو دھو لیا جائے تو یہ دوبارہ اس قابل ہے کہ اس کو دھونے کے بعد اس کو آئرن کیا جائے، استری کیا جائے اور دوبارہ یہ لباس پہن لیا جائے. عام دیکھیں ہم زندگی میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں، تھوڑی بہت میل پیدا ہو سکتی ہے تعلقات میں. تو دین کا حکم یہ ہے کہ فوری طور پر اس تعلق کو نارمل کریں، اس میل کو دھو دیں تاکہ دوبارہ انشاءاللہ خوبصورت انداز سے یہ سلسلہ زندگی کا جو ہے وہ چلتا رہے. اگلی خصوصیت لباس کی وہ کیا ہے؟ یہ لباس انسان کو عفت اور حیا عطا کرتا ہے. یہ انسان کی، میرا مطلب ہے، شرمگاہ کو چھپاتا ہے. یہ گویا بالفاظ دیگر یہ رشتہ ایسا ہے، زوجیت کا رشتہ، جو واقعاً انسان کی عفت، انسان کی حیا اور بلکہ یوں سمجھا جائے کہ انسان کی انسانیت کے لیے جو ہے وہ بہت ہی کارگر ہے. لہٰذا اس رشتے کو بہرحال ہر طرح سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. چونکہ دیکھیں لباس انسان کے بدن پہ نہ ہو تو کہیں جانے کا قابل نہیں ہوتا. لہٰذا اللہ نے اس لباس کو قرار دیا ہے ایک دوسرے کے لیے تاکہ انشاءاللہ عفت و حیا کا یہ سلسلہ جو ہے وہ محفوظ رہے. اچھا، ایک اور خصوصیت لباس کی، نارملی ظاہر ہے کہ ہر کلچر میں لوگوں کا لباس مختلف ہوتا ہے. بے الفاظ دیگر یہ لباس جو ہے وہ مختلف تمدن، مختلف سویلائزیشنز اور مختلف کلچرز کی نمائندگی کرتا ہے. گویا کہ ایک علم ہے، ایک پرچم ہے کسی قوم کا، کسی قبیلے کا، کسی بھی ملت کا. تو اس خصوصیت کو ہم اس رشتے میں کیسے دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ میں نے جیسے عرض کیا، یہ شخصیات مختلف روٹ سے، مختلف بیک گراؤنڈ سے، مختلف حالات سے جو ہے وہ ان کی پرورش نشو و نما ہوتی ہے اور پھر رشتہ زوجیت میں یہ منسلک ہو جاتے ہیں. تو ہم گویا ایک تمدن کی ہمیں مل کر، دیکھیں خاتون خاتون رہے، مرد مرد رہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں مل کر ایک اسلامی، ایک ڈیوائن، ایک الہی تمدن کی جو ہے وہ مثال پیش کریں. غالباً یہ روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی تو عرض کیا، فرزند پیغمبر، میں زاہد ہوں، میں جو ہے دنیا ترک میں نے کر دی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترک دنیا سے کیا تمہاری مراد ہے؟ عرض کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ شادی ساری زندگی نہ کروں تاکہ میں ایک جتنی انسانی فضیلتیں ہیں وہ میں حاصل کروں. تو امام جو ہیں، امام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر فضیلت کا یہی معیار ہے کہ شادی نہ کرو تو اس سے دستبردار ہو جاؤ. اگر یہی معیار ہے تو پھر جناب زہرا کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. لہٰذا عرض مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ دونوں مل کر کسی تمدن، کسی بڑے مقصد کے لیے جو ہے وہ مل کر ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ عورت عورت رہے اور مرد مرد رہے. اس لیے کہ معاملہ جو ہے وہ کریشن کا ہے، معاملہ تکوین کا ہے، معاملہ خلقت کا ہے. اللہ نے جس وجود کو جو وجود بخشا ہے وہی مناسب ترین وجود ہے، اپروپریٹ سوٹیبل وجود، جو اللہ نے جس قیامت کے روز کوئی وجود یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار میں فلاں چیز کی صلاحیت رکھتا تھا اور مجھے تو نے یہ بنا دیا ہے. اصلاً جو اس کائنات کے، اس فطرت کے نظام کے اندر جو وجود جیسا تھا، جس قابل تھا، پروردگار نے ہمیں وہی عطا کیا ہے. اچھا، اگلی ایک خصوصیت اس لباس کی وہ کیا ہے؟
یہ بھی روایات میں بھی موجود ہے، علماء بھی بیان فرماتے ہیں کہ اچھا لباس ہو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اچھے لباس، صاف ستھرے لباس کے ساتھ انسان کا، بلکہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ لباس اگر صاف ستھرا ہو اور آپ نماز پڑھیں تو یہ لباس بھی تسبیح کرتا ہے. اور یہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اس تسبیح کا لیول کیا ہے اور اس کے کانشیسنس کا لیول کیا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ اس کائنات میں ہر وجود کے اندر ایک شعور جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. بے الفاظ دیگر جس طرح عبادت لباس کے ساتھ ثواب بڑھ جاتا ہے، شادی کے ساتھ بھی ثواب بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ انسان بہت ساری مشکلات سے نجات پاتا ہے اگر واقعاً شادی کے ان شرائط اور کنڈیشنز اور ان خصوصیات کو جو دین نے بیان کی ہیں ان کا خیال رکھا جائے تو یہ رشتہ واقعاً اسی طرح کا خوبصورت رشتہ ہے. اچھا، مثلا شادی لباس کا ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ لباس جو ہے وہ ہم جب پہنتے ہیں تو یہ بدن کے اوپر ہمارے رہتا ہے اور ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. اگر اس کے برعکس ہو، یہ لباس کھردرا ہو، رف ہو، اس قابل نہ ہو تو انسان نہیں پہن سکتا، شاید 1 منٹ بھی نہیں پہن سکتا. کھردرا لباس جو ہے وہ فوری طور پر انسان اتار دیتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. اس کا مطلب ہے دونوں کے درمیان انسیت کا رشتہ ہے، عشق و محبت اور اٹریکشن کا رشتہ ہے. ریپلشن کا رشتہ نہیں ہے، اٹریکشن کا رشتہ ہے، اعتماد کا رشتہ ہے. لہذا اس کو لباس ہونا چاہیے، اس رشتے کو بے الفاظ دیگر جو ہے وہ اس رشتے کے اندر انسیت کے ساتھ. دیکھیں بہرحال یہ انسیت کہیں، اس کو صمیمیت کہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، واقعاً عشق و مودت اور جیسے قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور بہرحال اس کے لیے پھر علیحدہ سے ایک بحث ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا، اسی طرح اس لباس کے حوالے سے بعض روایات میں بھی ہے اور انسان کا تجربہ بھی یہ ہے کہ یہ لباس جو انسان کو غم و اندوہ سے دور کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ رشتہ ایسا ہے کہ جو انسان کے اندر پریشانیوں کو دور کرنے کے بعض اوقات ہے. دیکھیں میں عرض کروں آپ کی ساری دنیا دشمن ہو، زوجین آپس میں اگر کلیئر ہیں، واقعی عشق و محبت کا رشتہ اگر قائم ہے تو آپ ساری دنیا کی پریشانیوں سے لڑ سکتے ہیں. آپ کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ساری زندگی کے مسائل سے بہت ہی حوصلہ مندی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور زندگی کو بہتر بھی چلا سکتے ہیں.